اگر آپ جی ایس ٹی مجھے اگر جی ایس ٹی سرکار مجھے دیتی ہے پھر تو میں آپ کو دیتا ہوں. سرکار دیتی نہیں. جی ایس ٹی ہوتی کتنا؟ 15-16% ہوتی ہے. 16%. سندھ کی 13%, پنجاب کی 15%, کشمیر کی 17%, یہاں کی 16%. ہر ایک پروینس میں. یار دیکھو وہ تو ہم جو ہے نا اس چیز کو دیکھیں گے کہ وہ جو 15% ہے وہ آپ سے اس اماؤنٹ پہ کاٹی جا رہی ہے کہ جو ٹوٹل ہے, یا اس پہ کاٹی جا رہی ہے کہ جو وہ تو پھر آپ کو وہ پیسے آ ہی نہیں رہے. ہاں وہ آ ہی نہیں رہے. تو پھر اگر جو وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے اس کو ہاں بالکل, وہ تو میں سر ایک چیز کا لیکن اگر دیکھو میری بات سنو, اگر آپ کہتے ہو 15% اس میں جی ایس ٹی کرتی ہے یا 16% کرتی ہے, یہ تو پھر جو ہے نا وہ ایک عجیب قسم کا ہے. اس دن آپ نے 2% کا ہمیں کہا تھا کہ مجھ سے ٹیکس کٹے گا. وہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انکم ٹیکس. انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے. تو آپ جی ایس ٹی کدھر آپ سے کٹے گی؟ ہاں میں بتا رہی ہوں. اب جس طرح یہ ٹیلی ویژن کا ہم نے بنایا سر, ٹھیک ہے, اس کی جب انوائس آئیں گی میں آپ کو اور سمجھا دوں اس میں. اب ایسٹیمیٹڈ جی ایس ٹی جو ہے یہ 15% ڈالی ہوئی ہے. ایسٹیمیٹڈ جی ایس ٹی دیٹ از ناٹ 100% جی ایس ٹی. کسی کی 13 آئے گی, کسی کی 16 آئے گی. دیکھو یہ تو ہم چیک کر لیں گے نا کہ اگر جی ایس ٹی, میری بات سنا, اگر یہ جی ایس ٹی کی بات کر رہے ہو, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں. میں جہاں میں بتاتا ہوں, میں نے آپ کو بھی بتایا تھا. یہ دیکھیں یہ میں نے پورا میڈیا پلان کیا تھا. اس کے بعد $45 لاکھ کا. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, میں بولتا ہوں آپ دیکھ لیجیے گا. نہیں کٹی تو میں آپ کو دے دوں گا. پھر دو نہیں. پھر اجمل وزیر کو میں تحریک انصاف میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور میں اب امید کرتا ہوں کہ پہلے تو بہت دیر کر کے آئے, ان کو بہت پہلے آنا چاہیے تھا. فیصلے میں تھوڑی سی آپ کی کمزوری تھی, پہلے آ جاتے ہم آپ کو ٹکٹ دے دیتے. اب میں چاہتا ہوں کہ جو ایک ہفتہ رہ گیا اس کیمپین میں پوری طرح شرکت کریں ہمارے ساتھ. خاص طور پہ میں چاہتا ہوں بنو میں جو الیکشن لڑ رہا ہوں اکرم دورانی کے مافیا کے خلاف, میں چاہتا ہوں کہ اجمل آپ پوری وہاں نکلیں اور حمایت کریں, مدد کریں یعنی ہمارے جیتنے کی. میں انشاءاللہ خان صاحب جو آپ کی وہ ہے اس پہ انشاءاللہ پورا اتروں گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ بات کی ہے پی ٹی آئی کو خان صاحب کے ساتھ جو میرا واسطہ ہے, جو میرا رشتہ ہے, جو میری محبت ہے, وہ کوئی آج کا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. اور ہمیشہ میں نے میڈیا میں بھی لوگوں کو پتہ ہے, ہمیشہ میں نے سپورٹ کیا, اور انشاءاللہ تعالی میں آگے بھی کروں گا. ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, مجھے خان صاحب نے کہا نا کہ ٹکٹ دے دیتے, میں اس لیے بعد میں آیا ہوں کہ خان صاحب کو یہ پتا ہو کہ میں ٹکٹ کے لیے نہیں آیا ہوں. میں ایم این اے بنوں, سینیٹر بنوں, یہ میٹر نہیں کرتا. اس ملک کا عمران خان وزیر اعظم بننا یہ میٹر کرتا ہے. اس لیے میں آیا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اگلے دن ہے یہ ہم بھرپور کوشش کریں گے. اور میں ان سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, سب لوگوں کو, پی ٹی آئی کے علاوہ بھی پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ناؤ دس از دا ٹائم. اگر آپ لوگوں نے اپنے مستقبل کو بچانا ہے تو خان صاحب کو ووٹ کریں. یہ ملک کا وزیر اعظم بنے گا تو اس ملک کا کوئی یہ ملک ٹھیک ہوگا, ورنہ تو پھر یہی حال ہوگا جو ہمارا ہے. میں خود اس چیز کا قائل ہوں کہ جو بھی ہو اور جس کے اوپر بھی ایلیگیشن لگے اس کو اس کا سامنا کرنا ہوگا. یہ پرائم منسٹر عمران خان کا وہ ویژن ہے کہ جس میں اگر کوئی بھی الزام ہمارے پارٹی کے اوپر یا ہمارے حکومت کے وزیر کے اوپر کوئی آئے تو وہ جواب دہ ہے. اس طرح نہیں کہ جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو پھر کوئی جواب دہ نہیں ہوتا. یہ جو کام کیا گیا ہے کہ ایک آڈیو کو ایڈٹ کر کے اور اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے جس کا ٹوٹلی بات کچھ اور ہو رہی ہے. کہیں پہ میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں, کدھر میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں, ادھر سے کہیں سے ایک کلپ اٹھایا ہے
कहीं और जगह में मैं बैठा हूँ, मेरे साथ डिस्कशन हो रही है और उस डिस्कशन में वो सारी चीज़ों पे कट 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 करके लगा के वो चीज़ कि मुझसे आप एक सवाल करते हैं, सवाल आप कुछ करें, जो मैं जवाब दे रहा हूँ उसको आप एडिट करके और वो जो आपने पहले सवाल किया है या कोई और बात आपने की है उस कॉन्टेक्स्ट में आप उस चीज़ को उसके साथ लगा लें। जो ये जिस बुनियाद पे ये ऑडियो बनाई गई है उसमें मेन जो वो है वो इस एडवर्टाइजमेंट की है, जो एक ये दूसरी और तीसरी जो है वो भी जो है तैयार हो चुकी है। ये वो है जो टीवी चैनल को मिलना था। अच्छा, अब इसमें ये हुआ है कि इसकी जो स्टीयरिंग कमेटी होती है उसमें जिस डिपार्टमेंट के, ये हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस है, इसमें ये क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, उस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर होगा वो उस स्टीयरिंग कमेटी को चेयर करेगा। इसमें तीनों दफा जो स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन है वो मिनिस्टर हेल्थ है। यह फैसला किसने करना है? चेयरमैन जो कमेटी का होता है वजीर सेहत साहब, और फिर उसके साथ सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, डीजी इंफॉर्मेशन, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, ये जितने लोग हैं ये सारे बाकायदा मेरे पास ये मौजूद है। तो अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जिस चीज़ के मेरे पास इख्तियार ही नहीं है उस चीज़ के ऊपर मैं देख रहा हूँ मेरे ऊपर मीडिया पे भी बातें हो रही है, मेरे ऊपर जो है ना उस पे भी बातें हो रही है, सोशल मीडिया पे बातें हो रही है। जब से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, कोरोना वबा आया, मैंने दिन रात काम किया है। मैंने ईद की छुट्टी नहीं की है, मैंने ईद की छुट्टी सब खैबर पख्तूनख्वा के जो भी यहाँ पे साफ़ी है सबको पता है, मैंने ईद हॉस्पिटल्स में गुजारी है, मैंने आइसोलेशन सेंटर में, मैं क्वारंटाइन सेंटर में, मैंने बाज़ारों में, मैं रोडों पे, मैंने हर वक्त इस कोरोना वबा से अपनी जान की तहफ़्फ़ुज़ को छोड़कर अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि मैंने अपने घर आना होता है, मैंने उसकी तहफ़्फ़ुज़ की परवाह नहीं की, लेकिन मैंने अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, SOPs पे अमल दरामद के लिए मैंने दिन रात एक करके काम किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो साजिश करने वाले हैं मैं उनको आपके सामने रखूंगा कि ये लोग थे और इन्होंने इसलिए किया है कि ये मेरा वैसे मुकाबला नहीं कर सकते, इन्होंने इस तड़कला